تم قبرستان میں پستول لے کر نہیں جاؤ گے، ولی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ جب تم کوٹ حاصل کر لو تو پھاڈرے سے اس کا کام تمام کر دینا اور پھر قبر برابر کر دینا۔ نک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ولی کو تو جانتے ہو نا؟ ہاں، ایک دو بار اس سے مل چکا ہوں۔ وہ ٹرک چلاتا ہے اور کبھی کبھار کینیڈا تک ہمارا مال بھی لے کر جاتا ہے۔ ٹھیک وہی ہے، یاد رکھنا مجھے صرف نیلا کوٹ چاہیے، ایلن، اور امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، نک بولا اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ نک کے پاس سے اٹھ کر ایلن کینیڈی کے پاس آیا جو تنظیم کا آدمی تھا اور گیراج چلاتا تھا۔ نک شاید اسے فون کر چکا تھا۔ کینیڈی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اسے ایک سیاہ شیورلیٹ کے پاس لے گیا۔ یہ تمہاری کار ہے ایلن، وہ بولا۔ اس کی ڈکی میں 2 پھاڈرے، ایک کدال اور ایک کمبل موجود ہے اور اس کا انجن زیادہ شور بھی نہیں مچاتا۔ ایلن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کار چلاتا ہوا مین اسٹریٹ پر واقع اپنے گھر آ گیا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایلن کا پہلا خیال نک راویٹو ہی کی طرف گیا۔ شاید اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہو اور یہ ذلیل کام اسے نہ کرنا پڑے، اس نے سوچا، مگر دوسری طرف سے اس کی ماں بول رہی تھی۔ تم بہت شاندار لگ رہے تھے ایلن، ماں کی آواز میں خوشی کا گہرا تاثر تھا۔ جب تم چرچ کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو بالکل کسی بڑے آدمی کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے تمہاری طرف رومال بھی لہرایا تھا، تم نے دیکھا تھا نا؟ نہیں، میں ذہنی طور پر بہت مصروف تھا۔ اوہ، پھر میں سیدھی گھر آئی تھی اور تمہارے لیے ایک شاندار ڈنر کی تیاری کرنے لگی۔ تم آؤ گے نا بیٹے؟ نہیں، میرا شکریہ مت ادا کرو، میں تمہاری ماں ہوں، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ذرا دیر کے لیے جاؤ ایلن بیٹے۔ نہیں، میں بے حد مصروف ہوں، ایلن نے سختی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ آدھی رات کے بعد وہ کار لے کر نکلا۔ ماں کی کال کے بعد اس نے ولی کو فون کر دیا تھا اور وہ اسے بروکلن میں رالف پب کے سامنے ملے۔ کار چلاتے ہوئے وہ طرح طرح کے منہ بناتا جا رہا تھا۔ آج تک اس نے نک راویٹو کے دائیں بازو کی حیثیت سے چھوٹے موٹے خوشگوار کام ہی سر انجام دیے تھے، مثلاً نک کے لیے آنے والی فون کالیں اٹینڈ کرنا، ملاقاتوں کا بندوبست کرنا اور ایک عہدیدار کی حیثیت سے عام باتوں کے فیصلے کرنا۔ وہ بالکل کسی اشتہاری ایجنسی کے باس کے بیٹے کی طرح کام کر رہا تھا، مگر اب یہ کام آدھی رات کو قبر کھودنا اور مردے کے بدن سے کوٹ چرانا، یہ ایک انتہائی ناگوار اور حقارت آمیز تھا، مگر ایلن انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ولی اس شراب خانے کے سامنے مل گیا۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ ایلن نے اپنے قریب والی نشست کا دروازہ کھولا۔ ولی کے بیٹھتے ہی اس نے کار کا رخ قبرستان کی طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار قبرستان کے گیٹ کے ایک طرف روکی اور ٹارچ ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ ولی نے بھی اس کی تقلید کی۔ ٹارچ کی روشنی میں ایلن نے ڈکی کھول کر ایک بڑے سے کمبل میں پھاوڑے اور کدال کو لپیٹ لیا۔ پھر اس کا اشارہ پا کر ولی نے بنڈل اپنے کندھے پر رکھا اور دونوں چارلی کی قبر کی جانب روانہ ہو گئے۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ ایلن بزدل نہیں تھا، مگر یہ کام اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ چارلی کی قبر پر پہنچ کر ولی نے بنڈل نیچے رکھ دیا اور اسے کھولنے لگا۔ میں روشنی دکھاتا ہوں، تم کھودنا شروع کر دو۔ پھر وہ دونوں باری باری قبر کھودتے رہے۔ اچانک پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ شاید خزانے کا صندوق ہے، ولی نے تبصرہ کیا اور نشے کی حالت میں گانے لگا۔ خاموش رہو، یہ تابوت ہوگا، ایلن نے اسے ڈانٹا۔ جلدی جلدی مٹی ہٹاؤ۔ ولی خاموش ہو کر مٹی ہٹانے لگا۔ تابوت کا ڈھکنا نظر آیا تو ایلن نے کہا، اس میں 2 قفل لگے ہوئے ہیں، انہیں توڑ ڈالو۔ کیسے توڑوں؟ بے بسی سے بولا۔ میں تابوت کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، باہر آ جاؤ اور کدال سے تالے توڑ ڈالو۔ ہاں، یہ ترکیب ٹھیک ہے، ولی بولا اور قبر سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے کدال سنبھالی اور قبر کے کنارے جھک کر تابوت کے تالے توڑنے لگا۔ ذرا سی دیر میں اس نے تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا اور پھر دونوں ہی چونک پڑے۔
انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، تابوت اندر سے خالی پڑا تھا۔ اوئے ہوئے، ولی چیختا ہوا بولا اور لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی جانب ہٹا۔ ایلن سمجھ گیا کہ وہ اب بھاگنے ہی والا ہے۔ اس نے فلیش لائٹ پھینکی اور دونوں ہاتھوں سے پھاوڑا اٹھا کر ولی کے سر پر وار کیا۔ نشے میں ہونے کے باوجود ولی نے جھکائی دی اور پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایلن توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اپنی ہی جھونک میں لڑکھڑاتا ہوا کھلے خالی تابوت میں جا گرا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور اگلے ہی لمحے تابوت کا بھاری ڈھکنا اس کے منہ پر آ گرا۔ ایلن کے لیے اگلا 1.5 گھنٹہ بڑا قیامت خیز گزرا۔ اس نے بڑی مشکل سے تابوت کھولا، قبر سے باہر آیا اور گڑھا پر گرنے لگا۔ ولی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ آخر وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا نک راویٹو کے ٹھکانے پر پہنچا۔ ایک باڈی گارڈ نے اسے لائبریری میں بٹھایا اور نک راویٹو کو اطلاع کرنے اندر چلا گیا۔ نک آیا تو اس نے شب خوابی کا زرد لباس پہن رکھا تھا۔ میں کوٹ نہیں لا سکا نک، ایلن نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سب گڑبڑ ہو گیا۔ ولی ابھی تک زندہ ہے اور میں ناکام واپس آیا ہوں۔ کیا یہ ایلن بول رہا ہے؟ میرا دایاں ہاتھ، میرا قابل اعتماد نائب، وہ شخص مجھے ناکامی کی خبر سنا رہا ہے جسے میں نے دنیا بھر کا عیش و آرام مہیا کیا اور اسے گندی نالی سے نکال کر اپنے سر پر بٹھا لیا۔ میں کیا کرتا نک؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ چارلی کی لاش تابوت میں نہیں تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ چیخ پڑا۔ ذرا مجھے اپنا منہ سونگھنے دو۔ میں نشے میں نہیں ہوں نک، اس نے گہری متانت سے کہا اور اسے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے یہ گورکن کی کارستانی ہے۔ اس نے لاش کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ہاتھ فروخت کر دی ہوگی اور خالی تابوت بند کر کے دفن کر دیا ہوگا۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ ان لاشوں پر تجربات کرتے ہیں۔ نک خشونت آمیز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے نک، ایلن پھر بولا۔ اگر لاش تابوت میں ہوتی تو میں کبھی ناکامی سے واپس نہ آتا۔ ایمنڈا ایلن، نک اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غرایا۔ میں دوستی میں اس قسم کے تسابل کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے ہر حالت میں کوٹ چاہیے۔ چارلی کی لاش تابوت میں ہے یا کہیں اور، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے صرف کوٹ چاہیے ایلن، ورنہ تمہیں ایک بار پھر وہی قبر کھود کر اسی میں لیٹنا پڑے گا۔ قبر کو دوبارہ برابر کرانا میری ذمہ داری ہوگی۔ نک، خدا کے لیے سوچو تو صحیح کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ مجھے کیا پتہ کہ لاش کہاں گئی؟ میں نے آج تک بڑے خلوص سے تمہاری خدمت کی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب بھی کوٹ کی تلاش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو ایلن، نک کے چہرے کا تناؤ یکایک ختم ہو گیا۔ تم نے کونیلی سے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ مجھے تم سے اس لہجے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سارا قصور چارلی بروڈی کا ہے۔ اگر وہ یوں اچانک ہی مر نہ جاتا تو تم بڑی آسانی سے اسے قتل کر کے کوٹ میرے پاس لا سکتے تھے۔ تھوڑا سا قصور میرا بھی ہے نک، مجھے ولی کو زندہ نکلنے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر میں… اوہ، مارو گولی ولی کو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اگلے ہفتے تک اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ میں اس کام پر ہیری کو لگا دوں گا، وہ اسے بارلو راما میں شوٹ کر دے گا۔ اہم مسئلہ تو کوٹ کا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ نک نے پدرانہ انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کوٹ جہاں کہیں بھی ہے صبح تک وہی رہے گا۔ اس نے کہا، قبر کھودنے کی وجہ سے تم بہت تھک گئے ہو، اس لیے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ گھر جا کر اطمینان سے سو جاؤ، صبح ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جانا۔ یقیناً نک، تم بے فکر رہو، ایلن نے کہا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ گورکن کے دفتر کی عمارت کی پیشانی پر اگسٹس میری ویدر گریو پارلر لکھا ہوا تھا۔
ایلن بے پرواہی سے ٹہلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا اور لان میں چند باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر چونک گیا، مگر جلد ہی اس نے اپنی حیرت پر قابو پا لیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ کسی پولیس مین نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر ہال میں گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ ایک پولیس افسر تھا۔ تم مردے کو دیکھنے آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ایلن نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے گورکن میری ویدر سے کام ہے، اس سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ یاد نہیں آ رہا، مگر تمہارا چہرہ شناسا سا لگتا ہے۔ کیا تم کوئی رپورٹر ہو؟ سوری آفیسر، میں رپورٹر نہیں ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں پوڈیم پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ ایلن پر نگاہ پڑتے ہی اس نے پوچھا، کیا آپ تعزیتی کتاب پر دستخط کرنے آئے ہیں؟ نہیں، مجھے میری ویدر سے کام ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ملے گا؟ وہ اپنے دفتر میں ہوں گے جناب، ان پردوں کے عقب میں، ہال کے دائیں جانب والا دروازہ۔ ایلن شکریہ ادا کر کے اس طرف بڑھا ہی تھا کہ وہی آفیسر پھر اس کی راہ میں آ کھڑا ہوا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، وہ بولا۔ میں انسپکٹر گھان ہوں، کچھ یاد آتا ہے؟ گھان؟ کیلا گھان؟ ایلن کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ نک راویٹو نے ایک بار کہا تھا کہ گھان سے بچ کر رہنا۔ یہ بات بھی اس نے بتائی تھی کہ جب گھان پہل آیا تو اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ اسے ایک بڑی رقم نذرانے کے طور پر بھیجی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد گھان اس آدمی کو باندھے اس کے دفتر میں آیا اور اسے نک کی میز پر دھکیل دیا۔ یہ تمہارا غلام ہے، سمجھے؟ وہ غرایا۔ میں غلام نہیں ہوں، ہوشیار رہنا، اگر کبھی ہاتھ آ گئے تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ گھان یہ کہہ کر کروندنا ہوا دفتر سے نکل گیا تھا۔ گھان، ایلن بڑبڑایا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہیں آفیسر، سوری، مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پردوں کی طرف بڑھا اور انہیں ہٹا کر ہال میں آ گیا۔ اس نے دائیں جانب کے دروازے پر دستک دی، مگر کوئی جواب نہ پا کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ یہ میری ویدر کا دفتر تھا، اس میں کافور اور لوبان کی بو رچی ہوئی تھی، مگر کمرہ خالی پڑا تھا۔ میری ویدر کہاں ہو سکتا ہے؟ ایلن نے سوچا اور چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اس کی نگاہ میز کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے دو جوتوں پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ لپک کر وہاں پہنچا۔ فرش پر گورکن میری ویدر پڑا تھا اور وہ نہ جانے کب کا دم توڑ چکا تھا۔ اس کی سفید قمیص پر سامنے کی طرف ایک بڑا سا سرخ دھبا چمک رہا تھا۔ اوہ! ایلن کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کے ذہن پر فوری طور پر یہ خیال آیا کہ یقیناً چارلی بروڈی کی لاش غائب ہونے کا اس گورکن کی موت سے گہرا تعلق ہے۔